بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشکول معرفت. تربیت اور صحبت اہل اللہ کی تفہیم کے لیے دو عجیب مثالیں. آملہ کے دو دانے درخت سے گرے. ایک حلوائی نے ایک دانے سے گزارش کی کہ کیا آپ کو مربع بنا دوں. آملہ نے سوال کیا کہ مربع کیسے بناتے ہو؟ حلوائی نے کہا کہ ہم آپ کے جسم کو سوئی سے چبو چبو کر آپ کے اندر سے کسیلا پانی نکال دیں گے، پھر پانی میں جوش دیں گے یہاں تک کہ آپ کا ذرہ ذرہ پک کر نرم ہو جاوے گا، پھر شیرہ میں ڈال دیں گے اور آپ کو مرتبان میں سجا کر رکھا جاوے گا، اور حکماء آپ کو چاندی کے ورق میں لپیٹ کر مریضوں کو کھلائیں گے. مفتی اعظم اور وزیر اعظم بھی کھائیں گے. جن کا دل کمزور ہوگا دل کی طاقت کے لیے آپ کو تجویز کیا جائے گا، آپ مقوی قلب ہوں گے. یہ سن کر ایک عاملہ نے اپنی تربیت سپرد کر دی. دوسرے نے ذراہ تکبر انکار کیا اور کہا یہ مجاہدہ ہم سے برداشت نہ ہوگا. تربیت یافتہ عاملہ مربع عاملہ بن کر 1 روپے کا ایک بکے گا اور انسانوں کے دلوں کو طاقت کے لیے عزت سے استعمال ہوگا، اور دوسرا بے تربیت یافتہ سورج کی شعاؤں سے خشک اور سیاہ روح ہو کر جھاڑو سے اکٹھا ہو کر بوروں میں ٹھونس کر بنیوں کے یہاں پھینک دیا جائے گا، اور صورت اور سیرت دونوں مسخ ہوں گی. بہت قیمت لگے گی تو گھٹیا دام سے ترفلا کے نام سے بکے گا، اور کسی کو قبض ہوگا یا قبض سے انجرات رویا اعضائے رئیسہ کی طرح صعود کریں گے تو اس کندہ ناتراش بے ترتیب عاملہ کا صفوف کھلا دیا جائے گا اور آنتوں سے پاخانہ دھکیلنے کی خدمت سپرد ہوگی. لوگوں کا قبض دفع کرنے کی خدمت مثل جمعدار سپرد کر دی جائے گی. یہ ہے استغنا عن اہل الحق اور تکبر کا انعام. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد. اسی طرح دوسری مثال بھی عجیب ہے. چمن میں صبح صبح نسیم سحری باغوں کی کلیوں کو تھپیڑوں کا مجاہدہ کرا کے ان کی سیل مہر توڑ دیتی ہے. وہ شگفتہ ہو کر اپنی اندرونی خوشبو کی امانت کو اندرون چمن اور بیرون چمن پھیلا کر خرامان چمن کو مست و سرشار کرتی ہیں. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو اپنے شعر میں خوب بیان فرمایا ہے. بوئے گل سے یہ نسیم سحری کہتی ہے، بوئے گل سے یہ نسیم سحری کہتی ہے، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے آسیر کو چل، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے آسیر کو چل. اخکر کبھی اس مضمون پر شعر ہے. غنچہ سہتا ہے چمن میں سختی باد سحر، غنچہ سہتا ہے چمن میں سختی باد سحر، اس کے دامن میں عطا ہوتی ہے پھولوں کی مہک، اس کے دامن میں عطا ہوتی ہے پھولوں کی مہک. اس حقیقت پر اخکر کے چند اشعار فارسی میں جو معرف مثنوی میں طبع ہوئے ہیں. بوئے خوش از غنچہ کے آمد بروں، بوئے خوش از غنچہ کے آمد بروں، تا نشد پیش نسیم سرنگو، تا نشد پیش نسیم سرنگو. کلی سے اچھی خوشبو کب ظاہر ہوئی؟ جب تک باد نسیم کے سامنے زانو استفادہ نہ رکھا. جان تو چو غنچہ اے طالب بداں، جان تو چو غنچہ اے طالب بداں، اندرونش درد حق وارد نہاں، اندرونش درد حق دارد نہاں. اے طالب تیری جان مثل کلی اپنے اندر درد حق کی خوشبو پوشیدہ رکھتی ہے. چو بگیری صحبت اہل نظر، چو بگیری صحبت اہل نظر، غنچہ بکو شاید نسیم آ سحر، غنچہ بکو شاید نسیم آ سحر. تو جب اہل نظر کی صحبت اختیار کرے گا تو یہ صحبت تیری روح کی کلی کو شگفتہ کر دے گی. اس کی صحبت مثل نسیم سحری ہے. گر نگیری از تغافل راہبر، گر نگیری از تغافل راہبر، کہ شوی از غنچہ تو گلہائے تر، کہ شوی از غنچہ تو گلہائے تر. اور اگر غفلت سے کسی راہبر کو نہ پکڑا تو تیری کلی کیسے گلے تر ہوگی، اور اگر غفلت سے کسی راہبر کو نہ پکڑا تو تیری کلی کیسے گلے تر ہوگی. غنچہ را ای کر رو فر در انجمن، غنچہ را ای کر رو فر در انجمن، ہست از فیض نسیم در چمن، ہست از فیض نسیم در چمن. اے مخاطب، اگر انجمن میں تو کسی کلی کو خلعت گل میں آراستہ اس کا کر و فر مشاہدہ کرتا ہے تو یقین کر لے کہ چمن میں نسیم سحری کا فیض اس کو پہنچا ہے. حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز کے بعد جب خاص قرب حق کی خوشبو اپنی جان میں محسوس کرتے تھے تو یہ شعر خاص وجہ سے گنگناتے تھے. باد نسیم آج بہت مشکبار ہے، باد نسیم آج بہت مشکبار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس خوشبو قرب خاص کو اس طرح بیان فرمایا ہے. بوئے آن دلبر چو پرامی شود، بوئے آن دلبر چو پرامی شود، این زباں جملہ حیرامی شود، این زباں جملہ حیرامی شود.
اس محبوب حقیقی کی خوشبو اڑ کر میری روح میں محسوس ہوتی ہے تو اس کی لذت کیف آفرین کے بیان کے لیے مجھے تمام زبانیں قاصر نظر آتی ہیں، اور حقیقت ہے کہ لطف غیر محدود کو زبان محدود کیسے تعبیر کر سکتی ہے۔ حضرت اصغر گونڈوی استاد جگر نے بھی اس مقام کو خوب تعبیر کیا ہے۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے قبل نفس کی شرارت سے یہ حال تھا، ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، میں دل کو دل ہے مجھ کو پریشان کیے ہوئے، میں دل کو دل ہے مجھ کو پریشان کیے ہوئے۔ پھر فیضان صحبت کے بعد کیا حال ہوا؟ خود حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ حال اس طرح فرمایا ہے، نقش بتا مٹایا دکھایا جمال حق، نقش بتا مٹایا دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا، آہ کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے، آہ کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے، نہ آشنائے درد کو بسمل بنا دیا، نہ آشنائے درد کو بسمل بنا دیا، مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، صد شکر حق نے آپ کا ساحل بنا دیا، صد شکر حق نے آپ کا ساحل بنا دیا۔ ایک سبق آموز واقعہ، ایک پیٹرول کی ٹینکی والا ٹرک کا ڈرائیور پیٹرول پمپ سے چند گیلن پیٹرول خرید رہا تھا۔ حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ دیکھو 20,000 گیلن پیٹرول اس کی پیٹھ پر ہے، مگر اس کے انجن میں پیٹرول نہ ہونے کے سبب یہ ٹرک چل نہیں سکتا اور چند گیلن پیٹرول کا استفادہ کر رہا ہے۔ اسی طرح علوم کی کثرت کا حال ہے، جب تک دل میں خشیت اور محبت کا پیٹرول نہ ہو اپنے علوم پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی خشیت کا پیٹرول لینے کے لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے تھے۔